آداب النبی صلی اللہ علیہ وسلم پارٹ نمبر 3۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق خود قرآن ہے۔ حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں ایک روز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ بیان کیجیے، تو فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کیا کہ الحمدللہ قرآن تو روز پڑھتا ہوں۔ فرمایا بس قرآن ہی آپ کا خلق ہے، کیونکہ حق تعالیٰ نے آپ کو قرآن ہی کے ذریعے مکارم اخلاق سے آراستہ فرمایا ہے، جس کی چند مثالیں یہ ہیں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ آپ کو خطاب کر کے ارشاد ہوتا ہے خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، عفو درگزر کو اختیار کیجیے اور لوگوں کو نیک کاموں کی طرف بلائیے اور جاہلوں سے اعراض کیجیے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف اور احسان کرنے کا اور رشتہ داروں کو دینے کا اور بے حیائی کی باتوں سے اور برے کاموں سے اور ظلم سے بچنے کا حکم فرماتا ہے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، لوگوں کی طرف سے جو آپ کو ایذا پہنچے اس پر صبر کیجیے کہ یہی پختہ کاموں میں سے ہے۔ اور ایک جگہ نیک خصلت عفو و کرم فرمانے والے لوگوں کی مدح کر کے اس طرح ترغیب دی گئی ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جنت تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو غصے کو دبانے اور لوگوں کی خطائیں معاف کرنے والے ہیں۔ اور وَاجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بچتے رہو بہت گمان قائم کرنے سے، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور بھید نہ ٹٹولو کسی کا، اور پیٹھ پیچھے کسی کو برا نہ کہو۔ غزوہ احد میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا اور آہنی ٹوپی کی چند کڑیاں رخسار مبارک میں گھس گئی تو چہرے مبارک سے خون پوچھتے ہوئے زبان پر یہ کلمات آ گئے کہ وہ قوم کس طرح فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کا چہرہ اس طرح خون آلود کر دیا جبکہ وہ ان کو ان کے رب کی طرف دعوت دے رہا تھا۔ بدنصیب قوم کی اس وحشیانہ حرکت پر یہ کلمات کچھ سخت نہ تھے، لیکن شان رحمت للعالمین اس سے بھی بلند تھی، اس لیے خود آپ کی تعدیب کے لیے یہ آیت نازل ہوئی جس میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ بد دعا کرنا آپ کی شایان نشان نہیں۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فإنہم ظالمون وللہ ما فی السماوات وما فی الارض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور الرحیم، تیرا اختیار اس کام میں کچھ نہیں، چاہے اللہ ان کو توبہ نصیب کرے یا ان کو سزا دے، کیونکہ وہ ناحق پر ہیں، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، معاف کرے جسے چاہے اور سزا دے جسے چاہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قرآن مجید میں اس قسم کی تعدیبات بے شمار ہیں جن کا مقصود اول سرور کائنات سید موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اخلاق فاضلہ کے ساتھ آراستہ کرنا اور پھر اس ماہتاب رسالت کی روشنی سے کل عالم کا منور کرنا اور اخلاق حسنہ کی تعلیم دینا ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت قرآن مجید سے کی گئی ہے اور تمام عالم کی تعدیب و تہذیب آپ کی ذات سے، اور اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ عمدہ اخلاق کی تکمیل کروں۔ حق تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کی تعلیم دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مخلوق کو بتلایا کہ ان اللہ یحب مکارم الاخلاق ویبغض صفصافہا، اللہ تعالیٰ عمدہ اخلاق کو پسند کرتے ہیں اور خراب اخلاق سے ناراض ہوتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر لمحہ اور صلح و جنگ کے حالات اس کے شاہد ہیں کہ آپ کی تمام تر کوششیں صرف اخلاق صالحہ کی تکمیل اور لوگوں کو زیور اخلاق سے آراستہ کرنا تھا۔ حاتم طائی جو عرب کا سخی اور شریف آدمی مشہور ہے،
ایک جہاد میں اس کی لڑکی گرفتار ہو کر آ گئی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئی تو اس نے بیان کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی قوم کی سردار کی بیٹی ہوں۔ میرا باپ نہایت وفا شعار اور عہد کا پابند تھا، قیدیوں کو چھڑاتا اور بھوکے آدمیوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ اس نے کبھی کسی طالب حاجت کا سوال رد نہیں کیا۔ میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے آزاد کر دیں اور میرے دشمنوں کو خوش ہونے کا موقع نہ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ٹھیک مسلمانوں کے اخلاق ہیں، اگر تمہارے باپ مسلمان ہوتے تو ہم ان کے لیے دعا کرتے، اور پھر حکم فرمایا کہ اس کو آزاد کر دیا جائے، کیونکہ اس کا باپ اخلاق حسنہ کو پسند کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ بھی اخلاق حسنہ کو پسند فرماتا ہے۔ یہ سن کر ابو بردہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خدا تعالیٰ مکارم اخلاق کو محبوب رکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا يدخل الجنہ الا حسن الاخلاق، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت میں اچھے اخلاق والے کے سوا کوئی نہ جا سکے گا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی عظیم الشان جمعیت مکہ مکرمہ کی طرف بڑھی تو راستے میں ایک شخص حاضر خدمت ہوا۔ آپ کے ارادے جہاد کو بھی اس نے عام بادشاہوں کی جنگ پر قیاس کر کے عرض کیا کہ اگر آپ حسین عورتیں اور سرخ اونٹ چاہتے ہیں تو قبیلہ بنو مدلج پر چڑھائی کیجیے، کیونکہ ان میں ان کی کثرت ہے۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا یہاں صلح و جنگ کا مقصد ہی کچھ اور تھا۔ اس کے جواب میں ارشاد ہوا کہ مجھے حق تعالیٰ نے بنی مدلج پر حملہ کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ وہ لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں اور اپنے اقربا کے حقوق پہچانتے ہیں۔ عین حالت جنگ میں بھی اس کی رعایت رکھی جاتی ہے کہ جو لوگ اخلاق حسنہ سے کچھ حصہ رکھتے ہیں ان کو ہر قسم کی تکلیف سے بچایا جائے، جس سے حدیث مذکور کی عملی شرح معلوم ہو جاتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی تمام مساعی صلح و جنگ کا مقصد اعلیٰ مکارم اخلاق کی تکمیل ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اعمال کا نمونہ ہے، اس لیے ان کے تمام صلح و جنگ کے حالات بھی اسی طرز پر واقع ہوئے ہیں۔ مورخ بلازری نقل کرتے ہیں کہ جس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں اہل کندہ نے مرتد ہو کر عمال حکومت کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا تو اشعث بن قیس فریق مخالف کا قائد اور سردار تھا۔ حق تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اور دشمن بہت سے قتل و غارت کے بعد مغلوب ہو کر ایک قلعے میں محصور ہو گئے، لیکن جب محاصرہ طویل ہوا تو عاجز ہو کر اشعث بن قیس نے قلعے کا دروازہ کھولنے کا ارادہ کر لیا، لیکن چونکہ اشعث مسلمانوں کی فیاضی اور دریا دلی سے واقف تھے، مناسب سمجھا کہ اس وقت اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ سوچ کر چند آدمیوں کے لیے امان طلب کی۔ مسلمانوں نے حسب عادت منظور کر لیا، لیکن جس وقت معاہدہ امن ہو چکا، اشعث کے ساتھیوں میں سے معد نے اشعث کی کمر پکڑ لی اور اصرار کیا کہ مجھے بھی ان لوگوں میں داخل کر دیں جن کو امن دیا گیا ہے، لیکن ان لوگوں کی تعداد مقرر ہو چکی تھی، اب زیادتی مشکل تھی۔ اشعث کو جب کوئی صورت اس کے داخل کرنے کی نظر نہ آئی تو ایک عظیم الشان ایثار سے کام لیا کہ اپنی جگہ اس کا نام درج کر دیا اور خود ان سے علیحدہ ہو کر اپنے آپ کو لشکر اسلام کے حوالے کر دیا۔ لشکر اسلام کے امیر زیاد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قید کر کے خلیفہ وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں دارالخلافت بھیج دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اشعث کے ایثار اور حسن خلق کا حال معلوم ہوا تو ان کو آزاد کر دیا۔ اشعث کے دل میں اسلام پہلے سے ہی گھر کر چکا تھا، اس وقت مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا اور پھر مسلمانوں کے مبلغ بن کر شام و عراق میں اسلام کی نمایاں خدمات انجام دی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حقیقی ہمشیرہ فروہ بنت ابی قحافہ سے ان کا نکاح کر دیا۔ الغرض حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشعث کو محض حسن اخلاق کی وجہ سے یہ اعزاز بخشا۔